السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ کچھ بہتر ہے میرا گلا اور میری طبیعت، اس لیے آواز آپ کو کچھ بہتر لگ رہی ہوگی لیکن پراپر ٹھیک نہیں ہے۔ فیصل آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ، 8 سال کا شکیل زیر تعمیر گھر کے واش روم میں بے دردی کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر طوفان مچائے بیٹھی ہے، لیکن اچھی خبر میرے پاس یہ بھی ہے کہ اس کے قاتل کو پولیس نے 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا، ٹریس کر لیا۔ اب سنیے ذرا کہ یہ قاتل کوئی تھرڈ پرسن یا غیر نہیں ہے، رشتہ دار ہے، کزن ہے اس کا، عمر بھی 14 سال ہے۔ اب یہ قاتل 14 سال کا ہے اور مقتول 8 سال کا۔ اس بات پہ اتنا جھگڑا ہو گیا کہ بات تک آ گئی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ وجہ کیا بنی۔ اب میں آتی ہوں تفصیلات کی طرف کہ یہ واقعہ پیش آیا فیصل آباد میں، اور چک نمبر ہے جناب اس کا 71 جیم بیگ۔ تھانہ ان کو لگتا ہے ٹھیکری والا، فیصل آباد کا تھانہ ہے۔ ایک فیملی جس میں گھر کے سربراہ کا نام ہے محمد صدیق صاحب، 2 بچے ہیں ان کے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ بیٹی چھوٹی ہے، عمر بیٹی کی 6 سال ہے جبکہ بیٹا بڑا ہے اور عمر اس کی 8 سال ہے، شکیل نام ہے۔ اب یہ دونوں بہن بھائی سرکاری اسکول میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ آج کل گرمیوں کی چھٹیوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو سرکاری اسکول نے بھی چھٹیاں دی ہوئی ہیں۔ اب آج کل یہ اسکول نہیں جاتے، صرف ٹیوشن جاتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں اور بس کھیلتے ہیں۔ یہ روٹین ہے ان کی۔ 23 جون والدہ شکیل کو آواز دیتی ہیں اور کہتی ہیں شکیل ادھر آؤ بیٹا۔ شکیل آتا ہے، کہتی ہیں یہ پکڑو پیسے، جا کے صرف لے کر آ اور جلدی جانا ہے، جلدی آنا، بھاگ کے جاؤ بھاگ کے آؤ۔ کہتا ہے اچھا ماں۔ صرف لینے کے لیے بھاگا دکان پہ گیا، دکان سے صرف پکڑا، واپس آ رہا ہے گھر کی طرف۔ غور سے سننے کی بات ہے یہاں سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گلی محلے میں کلفی بیچنے والا آ جاتا ہے، کہیں امرود بیچنے والا آ جاتا ہے، کہیں محلے میں نے اکثر دیکھا ایک ریڈی جس پہ میٹھی دال ہو رہی ہے، سوئیاں ہیں، پوڑا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے اتنے سے پاپڑ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ریڈی والا ہے اور اس ریڈی کو بابا چلاتا ہے اور بابے کی یہی ریڈی ہوتی ہے ڈیلی۔ اب یہ جب آ رہا ہے واپس صرف لے کے تو اس کی جو بہن ہے وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، کھیل رہی ہے، اس کو آواز دیتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بہن جاتی ہے، کہتی جی، کہتا ہے یہ صرف پکڑ ماما کو دے کے جلدی سے جا، میں پوڑا لے کر آ رہا ہوں، دال لے کے آتا ہوں۔ کہتی ٹھیک ہے۔ اب وہ بھاگی گھر گئی اور اپنی ماں سے کہا اماں یہ رہا صرف، بھائی نے دیا، بھائی کہہ رہا ہے ماما کو دے آؤ۔ اماں کہتی ہیں اچھا وہ خود کدھر ہے؟ آ رہا ہے، کہتا میں چیز لے کے آتا ہوں۔ اچھا، ماں نے صرف پکڑا، کپڑے دھونے لگ گئی۔ ابھی جو ریڈی والا بابا ہے سیویاں پوڑے والا، اس کے پاس گیا، جا کے کہا بابا جی یہ پکڑیں 10 روپے، مجھے دال دے دو مسالے والی۔ بابا کہتا ہے اچھا بیٹا۔ اب یہ دال مسالے والی جو ہوتی ہے اس پہ لیمن شمن ڈال کے مسالہ ڈال کے دیتے ہیں تو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بابا ڈال کے دیتا ہے 10 روپے کی دال ایک کاغذ کے ٹکڑے پر، اس طرح سے یہ ڈالی، یہ لے بیٹا 10 روپے اپنی جیب میں ڈال لیے بابا جی نے، اس کو پکڑا دی دال۔ اب یہ دال لے لیے، سلولی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ دال کھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو۔ دال ساری کھا لی، کاغذ کھا لی، اس کاغذ کا بنایا ایک جہاز۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا جو ہیں وہ کاغذ کا جہاز بنا کے یوں کر کے اس کو اڑاتے ہیں، یہ ان کی کھیل ہوتی ہے۔ شکیل اس کاغذ کے ٹکڑے کا جہاز بناتا ہے اور بنا کر اسی سے کھیلنے لگ گیا۔ کھیلتے کھیلتے اپنے گھر کو جا رہا ہے۔ ایک اس کا کزن ہے، عمر ہے اس کی 14 سال، نام ہے اس کا علی رضا۔ علی رضا بھی اسی گلی میں، اسی محلے میں کھڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ وہاں سے کراس کر رہا ہے کھیلتے کھیلتے، جہاز کو یوں کر کے اڑایا، وہ جہاز گرا پاؤں میں جا کے علی رضا کے۔ علی رضا شرارتی بھی ہے اور بدتمیز بھی ہے، وہ جان بوجھ کے اس کے کاغذ کے جہاز کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے۔ جہاز پھنس گیا، شیپ خراب ہو گئی۔ یہ دیکھ رہا ہے، اس کو بہت غصہ آیا شکیل کو کہ یہ کیا بات ہوئی، میرا جہاز اس نے خراب کر دیا۔ دونوں کی آپس میں پہلے ہی نہیں بنتی تھی۔ فوراً قریب گیا، جہاز کو اٹھانے لگتا ہے، ساتھ ہی گالیاں دینے لگ جاتا ہے علی رضا کو۔ تو نے جان کے پاؤں رکھا میرے جہاز پہ، تو نے میرا جہاز خراب کر دیا، فلانا 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 گالیاں دی۔ اب علی رضا جو ہے وہ بھی جواب میں گالیاں دینے لگ گیا۔ علی رضا کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، نہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام لے۔ خیر کچھ دیر بولے بالے اور اس کے بعد یہ جھگڑا ختم ہوا، گالیوں کا سلسلہ بند ہوا۔ شکیل اپنے گھر کو جانے لگتا ہے، پھر سے اسی جہاز کو دوبارہ سے کاغذ کو سیدھا کر کے بناتا ہے، پھر سے کھیلنے لگتا ہے۔ ادھر علی رضا یہ سوچتا ہے چھوٹا سا ہے میرے سے آدھا،
اور مجھے گالیاں دی، ٹریگر ہو گیا۔ اب کی دفعہ شکیل نے جب اس جہاز کو یوں پھینکا، اڑایا، تو یہ جہاز ان کے گھر کے پاس بالکل ایک زیر تعمیر گھر ہے جس کی دیواریں بھی چھوٹی ہیں، جو کمپلیٹ نہیں ہیں، اس میں گر گیا۔ اب اس کو جہاز چاہیے کسی بھی قیمت پہ، یہ پاس سے اینٹیں پکڑتا ہے، یوں یوں کر کے اس اینٹوں کی ایک چھوٹی سی دیوار سی بناتا ہے، تھڑی بناتا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے اندر جلانگ لگاؤں گا اور جہاز لے کے آ جاؤں گا۔ یہ اینٹیں بنا رہا ہے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر تھڑی بنا لی۔ پیچھے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا علی رضا، اور ٹریگر تو وہ پہلے ہی تھا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس نے اینٹوں کی ایک تھڑی سی بنا لی ہے، پھر اس کے اوپر قدم رکھا، یعنی وہ چڑھا، اینڈ جس موقع پہ اس نے دیکھا کہ یہ چڑھا ہوا ہے، اس نے پیچھے سے آ کے دھکا دیا تو یہ گھر کے اندر جا کے گر گیا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں گھر کے مین دروازے کے بالکل ساتھ واش روم بنایا ہوتا ہے، تو یہ گھر بھی وہ تھا جس میں مین دروازہ دیوار کے بالکل ساتھ واش روم، اور اس واش روم کی دیوار بھی، اس واش روم کی چھت بھی نہیں ہے، اور یہ گھر ویسے ہی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اب یہ اندر جب گرا تو اس کی آواز ووز نہیں آ رہی، یعنی نیم بے ہوش ہے۔ پیچھے ہی علی نے بھی دیوار کو پھلانگا اور اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا کہ شکیل تو نیم بے ہوش پڑا ہے زمین پہ۔ اندر جا کے اسے کہتا ہے، ہاں بھائی ہن دس گالاں دتیاں سی تو مینوں، ہن دے گالیاں تینوں میں دساں، تو تے باہر دتیاں سی نا، ہن تینوں دساں گا۔ علی رضا کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا تو پاس اس کو نظر آ گئی رسی کو پکڑا، اس میں ڈالا، کر دیا۔ جب دیکھا کہ ہاں تسلی ہو گئی، مر گیا ہے، پھر وہاں سے واپس جمپ کی، باہر نکلا اور بھاگ گیا۔ اب گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ شکیل گھر نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی شکیل گھر نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی۔ ماں پریشان، ڈھونڈنے لگتی ہے، محلے میں جاتی ہے، دکانداروں سے پتہ کرتی ہے، آس پاس کسی سے کوئی پتہ نہ چلا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کرتے کراتے رات ہو گئی۔ ابا جی آ گئے، وہ اپنے طور پہ ڈھونڈنے لگے، گھر والے اپنے طور پہ، سب لوگ گھر سے نکلے اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ بدقسمتی نہ ملا، تقریباً گہری رات ہونے لگی تو ٹھیکری والا تھانہ جو ہے وہاں پر گئے اور اغوا کا مقدمہ والد صاحب نے درج کروایا۔ مدعی اس مقدمے کے خود بنے محمد صدیق صاحب جو کہ والد ہیں۔ رات گزر گئی، اگلا دن چڑھ گیا، ڈیٹ بدل گئی، 24 جون ہو گئی۔ پھر سے لوگوں سے پوچھتے پھریں، کسی نے دیکھا تو نہیں، باپ ہے اس کو صبر تو نہیں آتا۔ اب پوچھتے سبھی کے کہنے، نہیں یار، کوئی کہتا ابھی نہیں ملا، اچھا مل جائے گا دلاس سے۔ ایک وہاں پہ ایسا تھا جس نے سنا کہ انکل کب سے ڈھونڈ رہے ہیں اور پریشان ہے، پاس آ گیا اور کہنے لگا، انکل میں نے دیکھا ہے شکیل کو، کل دیکھا تھا۔ والد صاحب کہتے ہیں، اچھا کل دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا بیٹا؟ کہتا وہ جو گھر بن رہا ہے نا ادھر دیکھا تھا بھائی، اندر گیا تھا جمپ لگا کے، چلو آؤ دیکھتے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ باپ انگلی پکڑ کے قریب لے آتا ہے اسی گھر کے جو زیر تعمیر ہے۔ پوچھے یہ والا تھا؟ ہاں جی انکل یہی تھا۔ یہاں سے بھائی کیا تھا؟ آپ نے دیکھا دروازے کو لگا ہوا ہے تالا۔ اب دروازے کے تالے کو توڑا اور توڑ کر اندر گیا۔ جیسے ہی اندر گیا ساتھ ہی تو واش روم میں نظر پڑ گئی، کیونکہ دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، چھت ہے کوئی نہیں، تو شکیل مرا پڑا تھا۔ زور زور سے دھاڑے مار کے رونے لگا، تجھے تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو اس امید پر تھا کہ ابھی مل جائے گا، ہنستا آ جائے گا، تو ادھر پڑا ہوا ہے، تو نے بتایا ہی نہیں۔ صدمے سے بہکی باتیں کرنے لگا۔ 15 پر کال کی گئی، تھانہ ٹھیکری والا سے بھاری نفری آ گئی، اس کو تحویل میں لیا اور ہاسپٹل شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کے لیے، اور پھر آگے کارروائی کا آغاز۔ اب کافی ساری عوام اسی محلے کی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے، اوئے یہ کیا ہو گیا، فوراً سے اس کی تصویریں ویڈیوز بنانے لگتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تصویریں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ گئیں سی پی او فیصل آباد تک، جو کہیں رانا تنویر حسین صاحب، تو پھر وہ فوراً سے ایکشن لیتے ہیں۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی کرو بھائی، بندہ ٹریس کرو، معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انفارمیشن دینے والے اس بچے کا نام پوچھا پولیس نے والد سے، اور پھر اس کے پاس گئے، اس کو بلایا، بٹھایا اور بڑے پیار محبت سے طریقے سے پوچھا، ہاں بیٹا بتاؤ کیا ٹائم تھا، کون گیا تھا، ساتھ کون تھا؟ بتایا انکل بھائی یہاں سے جمپ کر کے گیا تھا اور پیچھے ایک کزن تھا ان کا علی رضا، وہ بھی کیا تھا پیچھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پولیس نے والد سے علی رضا کا اتا پتا پوچھا، معلومات لی، ٹریس کیا، ریڈ کے لیے نفری لی اور پہنچ گئے۔
اور پھر وہاں سے پولیس نے علی رضا کو گرفتار کیا، لے آئے تھانے، پوچھا بھائی علی رضا کیا معاملہ ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ علی رضا نے فوراً سے اقبال جرم کیا۔ مختصراً تفتیش میں اس نے بتایا کہ جہاز بنا کے یہ کھیل رہا تھا اور کاغذ کا وہ جہاز تھا، میں نے اوپر پاؤں دے دیا، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس نے اس پہ مجھے گالیاں دی ہیں ماں بہن کی۔ میں نے سوچا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہی تو تھا، کیا تھا جو اس نے گالیاں کیوں دے دی؟ یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی، اس پر میں نے غصے میں آ کے مار دیا۔ تہمینہ شیخ کا ذاتی تبصرہ، اس پر میری رائے، 14 سال عمر ہے اور یہ قاتل ہے۔ ایگو اتنی بھری گئی ہے اندر بچپن سے کہ گالی دے دی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نہیں کہتی گالی دینا بہت اچھی بات ہے، نہیں دینی چاہیے، لیکن دے بیٹھا تو یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو کر دو۔ میں تو یہی کہوں گی کہ والدین نے تربیت کوئی نہیں کی، اس کی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ کسی کی جان لے لو۔ اتنا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا، یہ غصہ تربیت کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، ٹائم دینے کے ذریعے والدین کو چاہیے تھا سلجھاتے، اگر تو بائی نیچر تھا، لیکن انہوں نے کیا کچھ نہ۔ تھینک یو۔